अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम लेक्चर नंबर 4 में हम सबक की जो रीडिंग है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हमारे मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल के बारे में जो कहा, उनके बारे में आज हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे। और इसमें आपकी दरसी बुक का जो सफ़ा नंबर 8 है, सबक नंबर 2 सफ़ा नंबर 8, आप अपनी दरसी बुक खोल लीजिए। उसमें मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल की मैं रीडिंग करूँगी, और इसके बाद जब चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद मैंने आपको खुलासे के अहम पॉइंट बता देने हैं, ठीक है जी। उससे फिर खुलासा आपने ख़ुद लिखना है और मैंने चैप्टर की रीडिंग करवानी है आपको। तो आप देखें, आप बुक पे सफ़ा नंबर 8 पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल के बारे में क्या लिखा। अदाद व ख़साइल का मतलब होता है आदात, खसलतें, यानी वो किस किस्म की आदात के मालिक थे। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। अब हमारे मुसन्निफ़ जो हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो मिर्ज़ा गालिब के अखलाक के बारे में ये कहते हैं कि उनके अखलाक नहायत वसी थे। वसी का मतलब होता है कुशादा, यानी खुले। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। कुशादा पेशानी का मतलब होता है खुला माथा, लेकिन यहाँ पे आएगा कि वो बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे, यानी बड़ी खुश असलूबी से उनका इस्तकबाल करते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलने जाता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता। अब हमारे मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि जो शख्स मिर्ज़ा गालिब से एक दफ़ा मिलने जाता उसे मिलने का इश्तियाक, इश्तियाक का मतलब होता है शौक, उसे उनसे मिलने का शौक रहता। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे, उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन हो जाते थे। यानी कि उनमें अल्लाह ताला ने ऐसी खूबियाँ, ऐसी सलाहियत पैदा की थी कि अगर उनके दोस्त अहबाब में से कोई खुश है तो उसकी खुशी में शरीक होते थे, अगर कोई गम में है तो उसके गम में गमगीन हो जाते थे। यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उनका आदतों का बड़े नज़दीक से जायज़ा लिया और उनके बारे में हकीकत पर मबनी ये सबक जो है लिखा इसमें। इसलिए उनके दोस्त हर मज़हब, हर मिलत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। अब उनके बारे में ये लिखते हैं कि उनके दोस्त जो थे हर मज़हब व मिलत, मज़हब व मिलत का मतलब है कौम, मज़हब, ना सिर्फ दिल्ली से थे, यानी कि दिल्ली के रहने वाले जो थे लोग, उन्हीं के वही उनके दोस्त अहबाब नहीं थे, बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज भी, कि मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल में उनके दोस्त अहबाब कहाँ कहाँ के थे, यानी पूरे तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, जो बेशुमार खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, उनके एक एक हर्फ से महरो मोहब्बत, गमख्वारी और यगानगत टपक पड़ती है। ठीक है जी। जो अपने दोस्त अहबाब को उन्होंने ख़त लिखे हैं, यानी कि अपने दोस्त अहबाब के साथ उनका प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला था, उनके गम में शरीक होते थे, उनका गम बांटते थे। गमख्वारी और यगानगत टपक पड़ती थी, यानी उनकी गमख्वारी किया करते थे। हर खत का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे, यानी कि जब भी उनके दोस्त अहबाब का कोई ख़त वगैरह आता तो फ़र्ज़ ऐन का मतलब है निहायत ज़रूरी, यानी वो अपने दोस्त अहबाब को ख़त समझना अपनी ड्यूटी में शामिल समझते थे। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। सर्फ से मुराद है गुजरना, कि उनका ज़्यादातर वक्त जो था वो अपने दोस्त अहबाब को खतों के जवाब लिखने में सर्फ होता था। यानी ये भी आ सकता है कि उनका ज़्यादातर वक्त किस चीज़ में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो खुद खतों के जवाब लिखने से बाज ना आते। अगर देखिए, इंसान पर खुदा न खास्ता कोई बीमारी भी होती है, एक तरह के हालात नहीं रहते, लेकिन मिर्ज़ा गालिब की अदाद ख़साइल में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली बताते हैं कि वो जैसी भी हालत में होते थे वो ख़तों के जवाब अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर लिखते थे, बाज ना आते थे, पीछे ना हटते थे। वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे, यानी कि दोस्त जैसे भी थे, जो भी उनसे फरमाइश करते, ख्वाहिश करते, उन्होंने कभी अपने दिल को छोटा नहीं किया, दिल को बुरा नहीं किया, तंग दिल नहीं होते थे। ये भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। गज़लों की इस्लाह के सिवा तरह तरह की फरमाइशें
ان کے بعض خالص و مخلص دوست ان سے کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے دوست احباب ان کے پاس غزلوں کی اصلاح کا مطلب ہوتا ہے درستگی، غزلوں کی درستگی کے لیے آتے، اور اس کے علاوہ جو ان کے دوست احباب کی فرمائشیں ہوتی تھیں وہ ان کے پاس لے کر آتے تھے۔ بے شک وہ ان کے خالص و مخلص دوست، جو ان کے قریبی دوست جن کو وہ جانتے تھے، خالص و مخلص دوست ہوتے تھے اور ان کی تکمیل کرتے تھے۔ تکمیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانا یا مکمل کرنا۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بیچتے تھے۔ بیٹے بے رنگ کا مطلب ہوتا ہے نا بغیر ٹکٹ کے، ٹھیک ہے، بے رنگ خط جس کے اوپر ٹکٹ نہیں لگی ہوتی، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس کو خط دیا جاتا ہے اس کو کچھ پیسے اس کے ادا کرنے ہوتے ہیں، تو مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا کہ دوست احباب ان کو بے رنگ خط بیچتے تھے، یعنی بغیر ٹکٹ کے ان کو خط بیچتے تھے، لیکن ان کو برا نہیں لگتا تھا، ناگوار نہ گزرنا ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بیچتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ اب ان کے دوست احبابوں میں سے ایسے دوست احباب بھی تھے جو مرزا غالب صاحب کو ذرا تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بیچ دیتے تھے، تو وہ ان سے شکایت کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے آپ، نیکسٹ پیراگراف تشریح کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ہی آپ آئی ایم پی لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امپورٹنٹ تشریح کے لیے آ جاتا ہے، نثر پارے میں آ جاتا ہے۔ ویسے تو ان کا یہ جو چیپٹر ہے یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے، شارٹ کوشچن آنسر کے لحاظ سے جو ہمارا پیٹرن ہے، اور نثر پاروں کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پیراگراف ہے سیکنڈ، مروت اللحاظ۔ مروت اللحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ مروت اللحاظ کہتے ہیں کسی کا لحاظ رکھنا، کسی کا خیال رکھنا، ان کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، یعنی بہت زیادہ، ایک چیز کوٹ کوٹ کر ان کی طبیعت میں بھری ہوئی تھی کہ ہر ایک کا لحاظ رکھتے تھے، یعنی اپنے آپ سے ہر انسان کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ باوجود یکا اخیر عمر وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے، یعنی اخیر عمر باوجود یکا اخیر عمر یعنی آخری عمر کے حصے میں، اشعار شعر کی جمع ہے، اصلاح دینے سے گھبراتے تھے، یعنی درستگی، یعنی بہت سے ان کے دوست احباب ایسے تھے کہ جو اپنے شعر و شاعری کے سلسلے میں ان سے ان کے اشعار کی درستگی کروانے آتے تھے، لیکن زندگی کے آخری حصے میں بھی وہ اپنے دوستوں کو کی باتوں کو سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے، حالانکہ اب بڑھاپے کی وجہ سے اب ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اچھی طرح سے کسی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں، لیکن وہ ہمت نہیں آتے تھے، اپنے دوستوں کو پریشان یا ناراض نہیں کرتے تھے۔ بائی ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل، انہوں نے قصیدہ یا غزل کو کبھی بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یعنی اس کے باوجود، بائی ہمہ اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے، یعنی قصیدہ اور غزل جو تھی اس کو بغیر اصلاح کے کبھی کسی دوست احباب کو واپس نہ کی، کوئی نہ کوئی اس میں اصلاح یا درستگی کر کے ضرور ان کو دے دیتے۔ اب حالات ان کے ایسے ہو گئے تھے کہ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ظاہر ہے بچے جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ہے انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہوتی ہیں کہ جو جن میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، یعنی اب ان کی نظر کا کمزور ہونا، آئی سائٹ کا ویک ہونا، یعنی اب ان کو نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجتا تھا، نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جاتا، یعنی ہاتھ میں بھی ہاتھوں کا کانپنا یا اچھی طرح پین کی گرپ نہ ہونا، یا یہ وہ چیزیں ان کی بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، یہ بھی تشریح کے لیے امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، یعنی بے شک مرزا کی جو آمدن تھی، ماہانہ جو آمدنی تھی وہ کم تھی، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، یعنی بڑے کھلے دل کے مالک تھے، بڑے حوصلے سے ہر چیز کو تسلیم کر لیتے تھے۔ ساحل ان کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ شارٹ کوشچن ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ ساحل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ جاتا تھا کہ نہیں، کبھی نہیں کیا۔
साहिल कहते हैं सवाल करने वाला, उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज, मर्द औरत पड़े रहते थे। यानी कोई भी है अगर लंगड़ा लूला है जिसको नजर नहीं आता, चल नहीं सकता और मोहताज है, चाहे वो मर्द है या औरत, अपाहिज कहते हैं मोहताज को, मर्द है या औरत, उनके दर में, उनके दरवाजे के आगे या उनके मकान के आगे पड़े रहते, यानी ये जरूरतमंद लोग हैं। गदर के बाद उनकी आमदनी, गदर का मतलब है जंग, ठीक है जी, जंग के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी। ये आपने जरूर माइंड में रखना है कि उनकी जंग के बाद उनकी आमदनी जो थी माहाना, उनको जो तनख्वाह मिलती थी, जो उनके पैसे थे वो क्या थे, वो कुछ 150 रुपये माहवार हो गई, महीने के हो गए, ठीक है जी। खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, यानी कि इतने खाने पीने के शौकीन नहीं थे, सादा तबीयत इंसान थे और जो मिल जाता वो खा लेते। मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से भी ज्यादा करते थे। लेकिन ये है कि जो गरीब होते थे, मोहताज होते थे, जरूरतमंद होते थे, उनकी मदद वो अपनी बसात से भी ज्यादा करते, यानी अपनी औकात से भी ज्यादा करते थे। इसलिए अक्सर तंग रहते थे, यानी कि हाथ उनका तंग रहता था। लेकिन है जी, हमने पढ़ा है ना कि जंग के बाद उनकी जो आमदनी थी वो कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार थी, तो उसी में उनके घर का खर्च भी चलता था और खाने पीने का भी उनका कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी अब इसमें वो क्या करते थे, गरीबों को भी पूरा करते, जरूरतमंदों को भी पूरा करते, अपनी औकात से ज्यादा, और अक्सर तंग दिल रहते थे लेकिन किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मिर्जा गालिब अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे, यानी कि गर्दिश रोजगार कहते हैं रोजी की तलाश में बुरा वक्त आ जाना, बुरे हालात आ जाना, निहायत शरीफाना तौर से सलूक करते, यानी उनके साथ बड़ा अच्छा उनका रवैया था। अब इसी में एक दिल्ली के एक अमाद में से, अमाद का मतलब होता है बच्चे एक अमीर खानदान था, दिल्ली के रहने वाले एक साहिब जो मिर्जा के दिली दोस्त थे, यानी कि एक साहिब थे जो मिर्जा के दोस्त थे। 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी। सकीम का मतलब होता है जी खराब हो जाना, यानी कि दायरे 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। तो उनके एक दोस्त है, बाप थे। तो अब मजे की बात यह है कि वो दोस्त जब उनके पास आते हैं तो एक रोज छींट का फरगल पहने, बेटा जी आप पेज का, बुक का नेक्स्ट वाला पेज देखिएगा, पेज नंबर 9 पे हम आ गए हैं। तो एक रोज क्या होता है कि छींट का फरगल, छींट बच्चे कहते हैं हल्का कपड़ा, कॉटन होती है जो हल्की सी होती है, जालीदार कपड़ा होता है। फरगल कहते हैं चोगा या शेरवानी, ठीक है। वो पहने मिर्जा से मिलने आए। मिर्जा ने कभी उनको मालीदा, पाजामा, जामावार के बगैर चोगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा नहीं देखा था। अब वो जब मिर्जा साहब के पास आते हैं तो वो उनके दोस्त अहबाब ऐसे थे कि वो कभी भी, यानी कि गंदा कपड़ा नहीं पहनते थे, घटिया किस्म का कपड़ा नहीं पहनते थे। तो मिर्जा साहब ने देखा कि उनके तो ये जो दोस्त हैं उन्होंने तो एक पहना हुआ है, हल्का सा कपड़ा पहना हुआ है, छींट का फरगल पहना हुआ है, यानी छींट का चोगा पहना हुआ है। तो वो तो कभी मालीदा या जामावार के बगैर, जामावार एक खूबसूरत रेशमी कपड़ा होता है, मालीदा कहते हैं अच्छा खूबसूरत कपड़ा, यानी उनके चोगों के सिवा कुछ नहीं पहना। तो अब मिर्जा साहब थोड़े से परेशान हुए, उनका दिल भर आया कि मेरे दोस्त बाब ऐसा नहीं था। अब देखते हैं कि मिर्जा साहब उनसे कहते क्या हैं। ऐसा हकीर कपड़ा उन्होंने कभी अपने दोस्त को पहने नहीं देखा। छींट का फरगल उनके बदन पर देखकर दिल भर आया, यानी कि उनका दिल, उनको दिल भर आने का मतलब ये है कि वो थोड़े से उनके ना दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि छींट का फरगल है, यानी आम सी काटन का इन्होंने चोका पहना हुआ है। उनका दिल जरा दुखी हुआ। उन्होंने पूछा, यानी अब डायरेक्ट उनको उनका दिल दुखाने के लिए उनको कुछ भी नहीं कह सकते थे बेटे। तो उनको उन्होंने पूछा, ये छींट आप कहाँ से लिए आपने, यानी कि ये जो चोगा है आपका, ये हल्का कॉटन का है, जालीदार कपड़ा है, तो ये आपने कहाँ से लिया। मुझे इसकी वजह बहुत ही भली मालूम होती है, यानी वजह का मतलब होता है ना अंदाज, तौर तरीका। मुझे इसकी वजह जो है वो भली मालूम होती है। भली का मतलब होता है अच्छी लग रही है,
پھر وہ ان سے کہنے لگے آپ مجھے بھی فرغل کے لیے چھینٹ منگوا دیں، یعنی یہ جو کپڑا ہے کاٹن چھینٹ ہلکا کاٹن ہوتی ہے، مجھے یہ چوغا مجھے بھی منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، یعنی یہ چوغا آج ہی بن کر آیا ہے، یعنی ان کے دوست کہنے لگے نا مرزا صاحب سے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا، یعنی آج بن کر آیا اور آج میں نے آپ کی سے ملاقات کے لیے آنا تھا تو میں آج ہی اس کو پہن کر آیا، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ اب ان کے دوست کہنے لگے جی آپ کو اگر یہ اچھا لگتا ہے تو آپ یہی لے لیں۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے۔ جاڑا کا مطلب بیٹا جی ہوتا ہے سردی، شدت کہتے ہیں بہت سخت، ٹھیک ہے، یعنی شدت کی سردی ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیسے پہن کر جائیں گے، یعنی کیا پہن کر جائیں گے، دل تو چاہتا ہے کہ ابھی چھین لوں۔ بیٹا جی اب اس پیراگراف میں دیکھیں نا کہ مرزا کا انداز جو ہے اپنے دوست کے لیے تھوڑا یہ کہ طنزیہ انداز ہے، یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نے کیوں پہنا، لیکن وہ ان کو اب ڈائریکٹ بھی نہیں کہہ رہے، باتوں باتوں میں ان سے بات نکلوا رہے ہیں۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کنڈی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوکا اتار کر انہیں پہنایا۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ کنڈی میخ وغیرہ، تو اس پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا، مالیدہ کہتے ہیں اچھا خوبصورت کپڑا، اس کا فرغل چوغا انہوں نے اتار کر انہیں پہنا دیا، یعنی اپنے دوست کو پہنا دیا۔ اب اچھے دیکھیں کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا، یعنی ان کو پیش کر دیا، یعنی ان کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ میرے دوست مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا میرے بدن پر ان کو یہ حقیر سا چھینٹ کا فرغل جو ہے وہ اچھا نہیں لگا، لیکن یہ ہے کہ باتوں باتوں میں انہوں نے کام اپنا کر دیا۔ پھر بیٹا جی نیکسٹ پیراگراف آپ دیکھیے، یہ پیراگراف بھی اکثر سلیس کے لیے آیا ہے جی، نثر پارے میں آیا ہے۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ اب ظرافت کا مطلب یہ ہوتا ہے بچے، ظرافت مزاج میں ہنسی مذاق، یعنی اس قدر گونٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہنسی مذاق کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ اب بیٹے حیوان ناطق کا مطلب ہے بولنے والا جانور یعنی انسان، اور حیوان ظریف کہا جاتا ہے مزاح کرنے والا انسان، طنز و مزاح کرنے والا انسان، جس شخص میں ہنسی مذاق جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ اب قلعے کیا ہے جی، قلعہ محفوظ عمارت کو کہا جاتا ہے جہاں فوجی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ عرض کی پیر و مرشد، پیر و مرشد کا مطلب ہے، پیر کہتے ہیں بزرگ یا ولی کو، مرشد کہا جاتا ہے ہدایت دینے والا۔ ان سے کہنے لگے ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے آئے، ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، یعنی کہ اوپر والا حصہ جو تھا اس میں اندھیرا تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے اندر گئے، دیوان خانہ کہتے ہیں بیٹا جی، دیوان خانے کا مطلب ہوتا ہے نشست گاہ کہہ لیں، ڈرائنگ روم کہہ لیں، بیٹھنے کی جگہ کہہ لیں، جس وقت جہاں وہ دوست احباب مل بیٹھا کرتے تھے، اپنی شعر و شاعری، اپنا نثر نگاری کیا کرتے تھے، تو جب وہ دیوان خانے کے اندر دروازے پر پہنچے، وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے۔ مرزا صاحب نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا۔ مصرع کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا شعر پڑھنا نا۔ مرزا نے مصرع کیا پڑھا؟ آب چشمہ ہوان درون تاریک است، یہ فارسی کا مصرع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آب حیات اندھیرے میں ہے، آب چشمہ ہوان درون تاریک است، انہوں نے کہا کہ آب حیات اندھیرے میں ہے، یعنی انہوں نے مذاق سے کہا، جب وہ چھتے میں سے گزرے نا اوپر والا حصہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو بہت زیادہ تاریکی ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دلان میں، دلان کہتے ہیں کھلا بڑا صحن، جب دیوان خانے کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی وہی ڈرائنگ روم ہو گیا، بیٹھک ہوگی، اس میں پہنچے تو بسبب مشرق رویہ ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی، یعنی مکان کا جو سمت تھی وہ مشرق کی طرف تھی، یعنی سورج مشرق سے نکلتا ہے تو بہت زیادہ روشنی تھی۔ پھر مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، مصرع کا مطلب یہ ہو گیا کہ مرزا نے کیا مصرع وہاں پر پڑھا
کہ پہلا شعر یہ پڑھا کہ ای خانہ ہما آفتاب است، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے، یعنی ای خانہ یہ گھر، ہما آفتاب، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، یعنی یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے، یعنی کہ یہاں تو روشنی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں بچے، ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ صحبت کہتے ہیں محفل، مجلس، کہ ایک مجلس میں میر تقی میر نے کیا کہا کہ وہ شیخ ابراہیم ذوق اس کے میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی کہ مرزا صاحب زیادہ سودائی جو تھے وہ میر تقی میر کے تھے نا، تو پھر وہاں پہ مرزا صاحب نے کیا کیا کہ سودا کی تعریف کر دی۔ اس پر مرزا صاحب نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی بھی ہیں، یعنی میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ صرف میری کی تعریف کرتے ہیں، اب پتہ چلا کہ آپ سودائی بھی ہیں، کہ آپ سودا کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچے؟ اب یہ بچے لاسٹ یہ جو پیراگراف ہے پیج نمبر 9 پہ جو پیراگراف ہے، یہ بھی آپ کے تشریح کے لیے امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ باوجود یکا مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یعنی اس کے باوجود مرزا کی جو آمدنی تھی نا بچے وہ بہت زیادہ کم تھی، یعنی ماہانہ جتنا بھی وہ لیتے تھے، مگر خودداری، حفظ و وضع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے، یعنی خودداری کا یہ عالم تھا کہ دوسروں کا خیال رکھنا، اپنی استطاعت سے، اپنی طاقت سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھنا، حفظ و وضع یعنی دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ شہر کے امراء و حماد سے برابر کی ملاقات تھی، بڑے بڑے لوگ، امراء و حماد کہتے ہیں شہر کے بڑے امیر ترین لوگوں سے برابر کی ملاقات رکھتے تھے، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ جاتے۔ اب یہ ہے کہ ان کے جانے کا ایک جو اسپیشل طریقہ تھا کہ وہ پالکی کہتے ہیں ڈولی کو، وہ ڈولی میں بیٹھ کر جاتے تھے، جہاں بھی ان کو مشاعروں کے لیے بلایا جاتا تھا، جہاں بھی ان کی مجالس ہوتی تھی، ایک شان سے جایا کرتے تھے۔ ہمارے شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے، یعنی جتنے امیر لوگ تھے شہر کے، جب بھی ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے، یعنی اپنے دوست احباب اگر کوئی ان سے ملنے آتا یا نہ آتا وہ ان کے گھر ضرور جایا کرتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ اب بیٹا جی یہاں میں سے مراد ہمارے جو مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اس سے مراد وہ ہیں جو مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے بارے میں، ان کی اعداد کے بارے میں لکھتے ہیں، ان سے مراد وہ ہیں۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہاں تک آپ کی ریڈنگ ہوئی ہے صفحہ نمبر 8 سے 9 تک۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ریڈنگ ہے وہ پھر ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ تو یہاں تک بیٹے آپ نے جو جو پڑھا اس میں سے MCQs شارٹ کوشچن آپ نے یاد کر لینے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اوکے بیٹا، پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔